انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف، زرداری، نواز شریف، یہ مریم، یہ سب سویٹس میں ہوتے تھے، ان کے پاس ایک کنڈیشننگ ہوتی تھی، گھر کے کھانے آرام، ان کے مشقتی ہوتے تھے، ان کے کپڑے دھلتے تھے، ان کی استریاں ہوتی تھی. جیسس میں نے تو کوئی چیز مانگی ہو نہ مجھے چاہیے، میں باقی قیدیوں کی طرح رہوں گا، لیکن باقی قیدیوں کی طرح مجھے بھی اجازت ہے لوگوں سے ملنے کی. اگر آپ کو یاد ہے، یہ واحد بندہ ہے پاکستان میں جس کے کیسز عدالت میں ہو رہے ہیں. نواز شریف ایک بگوڑے، ایک اشتہاری کو مل جاتا ہے ریلیف لاہور ایئرپورٹ میں، جو نشہ ہوتا ہے نا طاقت کا، اور خان صاحب کو جب کسی کیس میں ان کو باعزت بری کرتے جی ان کو ریلیف مل گئی، ان کو کوئی ریلیف نہیں ملی. قانون اپنا کام کر رہا ہے. اس طرح خان صاحب نے یہ بھی کہا ضرور کہ جیل سے بہت وہ کمپلین کر رہے تھے کہ ایجنسی والوں سے میں اتنا تنگ ہوں، مجھے اپنے سارے ایم این ایز ایم پی ایس کی لسٹیں بھی کسی نے ابھی تک نہیں دی ہیں. ہاں یہ کوشچن ہے، اس پہ میں بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کوئکلی جو قاضی فائزہ صاحب کی بینچ کے اندر موجودگی کے اوپر اعتراض کیا، یہ آپ کے وکلا نے یہ اعتراض پہلی مرتبہ پرسوں یا 3 دن پہلے اٹھایا نا، نیاز اللہ نیازی صاحب نے فارملی. اس سے پہلے تو جب آپ کے مقدمات ہو رہے ہیں آپ کے وکلا نے بینچ پہ اعتراض نہیں کیا، اور اس دن بھی پھر سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے. سو پہلا ایک بڑا نیم رضامندی کا سا اعتراض ہم نے دیکھا چند دن پہلے، اس سے پہلے تو کوئی اعتراض ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہے کچھ مہینے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ خان صاحب کا اعتماد نہیں ہے قاضی فائز عیسیٰ پہ، بٹ اس بات کو زیادہ ہوا نہیں دی گئی تھی، وہ بات سائڈ کر دی گئی تھی. اب خان صاحب نے دوبارہ کہا ہے، فورسفلی کہا ہے، کھل کے کہا ہے، ہم سب نے سنا ہے. ٹیچرز آپ لوگ جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے وہ آپ کس کھاتے میں اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال رہے ہو؟ یا تو آپ نے آئین بدل دیا، اگر نہیں بدلا تو میں یہ باعث اپنے کیسز میں نہیں مانتی. واز ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. الحمدللہ ان کی اسپرٹس، ان کا جس طرح وہ کھڑے ہوئے تھے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے، جس طرح وہ ہم سب 25 وکیل ایک طرف اور خان صاحب ایک طرف، وہ اتنے پازیٹیو تھے. لیکن شاندانہ صاحبہ جو آپ نے بھی پوائنٹ کیا نا، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا کچھ ماہ پہلے بھی خان صاحب نے کہا کہ ان کا عدم اعتماد ہے قاضی صاحب کے اوپر. وہ کیا جو انسٹرکشنز تھی وہ ریلے نہیں ہوئی، یا وہ قانونی اسٹریٹجی کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی؟ بیکاز کہیں کسی فورم پہ ریٹن نہیں لکھا گیا کہ ان کو اعتراض ہے. اس بات پہ بھی خان صاحب نے علی محمد کو بلایا اور کہا کہ اب جو پارلیمنٹری پارٹی کے آرڈرز ہوں گے ڈائریکٹ، کیونکہ علی محمد جاتے ہیں، وکیل بھی ہیں، ایم این اے بھی ہیں، تو جب اڈیالہ جب بھی وہ جائیں گے خان صاحب کا کوئی بھی کیس سننے کے لیے، تو پارلیمانی پارٹی کے جتنے انسٹرکشنز ہوں گے وہ علی محمد اب خود لے کے آئے گا پارلیمانی پارٹی کے پاس. کیونکہ عمر ایوب کو کل بھی نہیں ملنے دیا، تقریباً 9 دفعہ عمر ایوب کو واپس کیا، کبھی گوہر صاحب کو واپس کرتے، کبھی روف صاحب کو واپس کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بہت سارے فوکل پرسنز ہیں، شعیب سائن صاحب ہو گئے، انتظار پنجھوتا ہو گئے، کیا نام ہے ان کا، شبلی فراز ہو گئے، وہ تو تینوں نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. شکر ہے شبلی فراز صاحب پارلیمنٹ کا تو ہیں، لیکن میسج وہ جب تک ایم این ایز تک پہنچتا ہے اس میں دیر ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بینچ کے اوپر عدم اعتماد کرنا ہے شاندانہ صاحبہ، دس از لائک کور اسٹریٹجی. آپ کے سارے معاملات جو عدالتوں میں ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں جس میں بینچ میں قاضی صاحب حصہ ہیں، آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ فوراً طور پہ یہ احکامات پہنچتے نہیں ہیں، یہ منتھس اینڈ منتھس اینڈ منتھس کی ہیئرنگ کی بات ہے، اور اس دوران کہیں کوئی ہیڈ رول نہیں ہوا کہ بھائی ہمیں اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے ہے. اب اگر آ کر اس سٹیج پہ کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ پھر شاید وہی ہوگا جو عدالت کے اندر ہوا کہ بھائی اب آ کر کیوں اعتراض کر رہے ہیں جب پہلے کئی چانسز تھے. کسی نے نہیں سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں، کیونکہ دیکھیں آپ ہمیشہ چیف جسٹس کو اس کی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہو، آپ چیف جسٹس کو اس کی ڈیو اسپیس دیتے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ وہ خان کے مخالف ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ایک توقع تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے چیف جسٹس پاکستان کا، وہ اس کی عزت کریں گے، اس آفس کا مان رکھیں گے. انکریزنگلی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بائی پارٹیزان نہیں، اور یہ بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. تو دیکھیں آپ ہمیشہ لوگوں کو، جسٹس اطہر من اللہ نے تو ہمارے خلاف 100 فیصلے دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آٹومیٹکلی ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن جب ایک جج دکھا دیتا ہے اپنا باعث، دین اٹ از ٹائم ٹو اسپیک. سو ابھی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے جو کمیونیکیشن کے معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ جو اختلافات کی باتیں جس کے لیے سب گروپس کو بلایا تھا وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے؟ یہ میڈیا رپورٹ کر رہی تھی، یہ باہر بیٹھے نالائق یوٹیوبرز کہہ رہے تھے کہ اختلافات کے لیے خان صاحب نے بلایا ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ جس کا کیس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا عدت تک کچھ ہی دنوں میں، اور ہائی کورٹ میں ہم جائیں گے اپیل میں، بیکاز ہمیں کوئی امید تو ہے نہیں لوور کورٹ سے، تو جب یہ ہائی کورٹ میں کیس جائے گا، یہ کتنے مہینے آپ think یہ چلے گا؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے؟ اتنا اپنی نوعیت کا گندا کیس ہے. میں نے اپنی زندگی میں
ایسا کیس نہیں دیکھا. اگر آپ کی ہمت ہو جا کے آپ سن لیں, آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. It's stupid. Of course, it's disgusting. اس کے لیے جتنے بھی ہم غلط جو ایڈجیکٹیوز یوز کریں. لیکن ایک اور سوال ہے, بیکاز تھوڑا سا ویری شارٹ آف ٹائم. یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ پریسائسلی یہی بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اعتراض اٹھایا جانا چاہیے تھا, آپ کی قانونی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے, آپ کے سیاسی طور پہ دباؤ نہیں بڑھ. سو کیا وہ کہہ غلط رہے ہیں یا جس طرح سے کہہ رہے ہیں وہ پرابلمٹک ہے؟ بیکاز مور اور لیس مجھے آپ کی باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اعتراض اٹھایا جانا چاہیے تھا, وہ کنوے نہیں ہوا. تو پھر فواد صاحب ایسا کیا مختلف کہہ رہے ہیں جو جس پہ ان کی مخالفت؟ نہیں, میری اور فواد صاحب کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور فواد صاحب انفارچونیٹلی ان کی چلے باتوں پہ میں کامنٹ نہیں کروں گی, ان کی ٹائمنگ غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ واقعی پارٹی کے ہمدرد ہیں, اگر وہ واقعی پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں, ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ جو بندہ سڑ رہا ہے جیل میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہا ہے, ٹھیک, تو لیٹ ہم کم آؤٹ, لیٹ ہم ڈیسائڈ یور فیٹ. دوسری بات, آئی ڈونٹ تھنک کہ فواد صاحب یہ آؤٹ آف اینی جینوئن کنسرن خان صاحب کہہ رہے ہیں. آئی سمپلی تھنک وہ ایک ایکٹیو انسان ہے, بہت زیادہ پروڈکٹیو انسان تھے جب ہمارے ساتھ تھے, کام بہت نبھاتے تھے. اب انہوں نے ریئلائز ہوا ہے کہ وہ جو ٹائمنگ تھی ان کی پارٹی چھوڑنے کی یا وہ تصاویر کھچانے کی یا وہ اسٹیٹمنٹس دینے کی, وہ غلط تھی. لیکن میں کون جج کرنے والی؟ خان صاحب کرنے دیں نا. اور تنقید وہی بندہ کرے گا جو پارٹی کے ساتھ ٹھہرا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آج خان صاحب نے دوبارہ بولا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں جو مجھ سے گئے ہیں, ایک فائلوں والے تھے اور ایک مجبوریوں والے تھے, تشدد والے. میں انڈیویجول کیس ٹو کیس بیسس پہ فیصلہ کروں گا. تو لیٹس ناٹ. بہت شکریہ.